بسم اللہ السلام علیکم۔ کل میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ میں پہلے تو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اندر کچھ عجیب و غریب باتیں شامل تھیں، اور کیونکہ میری ویڈیو اکثر بچوں کی بھی نظر سے گزر جاتی ہے اور خواتین کی بھی نظر سے گزرتی ہے، میں کامنٹس کے ذریعے اندازہ لگا لیتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں وہ ویڈیو نہیں بناؤں گا یا میں وہ واقعہ نہیں کسی کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد کل سوشل میڈیا پہ، مطلب کل ہی یہ واقعہ ہوا دوپہر میں میرے ساتھ، اور تقریباً شام کے وقت سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری جس میں قدرے کسی حد تک بالکل وہی سیم واقعہ ایک اور حضرت کے ساتھ پیش آیا۔ وہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ان کو رستے میں ایک شخص ملا جس نے ان سے لفٹ مانگی۔ اکثر یہ لفٹ نہیں دیتے اور کبھی کبھار دے بھی دیتے ہیں انسان کے حلیے اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ جو حضرت تھے جو لفٹ مانگ رہے تھے، کہ ان کو ایک نیک قسم کے آدمی لگے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، داڑھی تھی، اور حلیے سے بھی وہ بے ضرر لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں یا ایک کتاب تھی۔ انہوں نے ان کو لفٹ دی، اور رستے میں سفر کے دوران یہ جن کو لفٹ دی گئی ہے وہ ان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا اپنے پیریفرل ویژن سے، انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ان کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس شخص نے ان سے سوالات کرنا شروع کیے، جس کے اندر مختلف سوالات کے بعد اس نے پوچھا، جس کو لفٹ دی گئی ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا، ایک باشعور اور پڑھے لکھے مسلمان کو کہنا چاہیے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور میں ایک مسلمان ہوں اور میں سب فرقوں کا احترام کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مزید زور دیا، نہیں کس مسجد جاتے ہو، نہیں کس کو سنتے ہو، اور انہوں نے جب اس پہ کوئی وہ ایک اپنا نیوٹرل سٹینس رکھا تو یہ صاحب جن کو لفٹ دی گئی ہے انہوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دی، گندی غلیظ گالیاں۔ یہ حضرت جنہوں نے لفٹ دی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مار سکتا تھا، میں اس کو سنا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، میں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی مذہبی کتاب تھی، شاید قرآن حکیم تھا، اور اگر میں ایسا کوئی بھی رد عمل دکھاتا تو ممکن ہے کہ یہ شور مچاتا، یہ کہتا اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، یہ کافر ہے، اور ایک ایسا ہنگامہ کرتا ہے کہ لوگ شاید مجھے ہی جلا کے مجھے ہی مار دیتے۔ انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایونچولی یہ شخص کسی وجہ سے اتر گیا اور یہ چلا گیا۔ اچھا، جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے، اپنا یہ واقعہ بتا رہے تھے، اتفاق سے ایک سگنل پہ رکے اور وہاں پہ وہی ایک دن پہلے والا شخص دوبارہ ان کو ملا، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا۔ وہ شخص ان کو لعنتیں دیتا ہوا جا رہا تھا۔ تو یہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہتے دیکھو میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، اتفاق سے یہی شخص ہے۔ انہوں نے وہ شخص دکھایا بھی، وہ خیر کہیں سے بھی کوئی نیک تو نہیں لگ رہا تھا، عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ میں نے سنا ان حضرت کا سوشل میڈیا پہ، تو مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنا واقعہ سنا دینا چاہیے۔ تو میرا واقعہ اس میں تھوڑے سے ٹیڑھی باتیں ہوں گی، تو خواتین اور بچے اگر یہاں تک بھی دیکھ چکے ہیں تو اب یا تو چلے جائیں یا پھر اپنا دل بڑا کریں، اس کو سن لیں اور اس کو اس نیت سے سنیں کہ یہ دیکھیں معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اینڈ ہاؤ یو نیڈ ٹو ٹیکل ود دیز تھنگس۔ تو خیر میں بات بتاتا ہوں۔ میں کراچی کے ایک اچھے صاف ستھرے زبردست علاقے میں ایک اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور سے باہر نکلا۔ مجھے نہیں پتا مجھے سٹور کا نام بتانا چاہیے، اس علاقے کا نام بتانا چاہیے، لیکن میں شاید نہیں بتاتا تاکہ آپ صرف اس جگہ سے نہیں، آپ ہر جگہ سے محتاط رہا کریں، ہر جگہ سے۔ یہ نہیں کہ آپ اس جگہ پہ وہ باقاعدہ صرف اس جگہ کو لیبل کر دیں کہ یہیں پہ یہ ہوا تھا، نہیں، آپ ہر جگہ پہ محتاط رہا کریں۔ میں وہاں سے نکلا۔ اچھا، میں جب ٹریول کرتا ہوں نا تو میرے کچھ یونیک میرا گیٹ اپ ہوتا ہے۔ میرے پاس میرا ایک موبائل پاؤچ ہوتا ہے، میرے پاس ایک اور پاؤچ ہوتا ہے، اس کے اندر میری کنگھی ہوتی ہے، اس کے اندر میرا ضرورت کا سامان ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، ایک چھوٹی ڈائری ہوتی ہے۔ بڑا فوجی قسم کا میرا انداز ہوتا ہے ٹریول کرنے کا۔ پھر میں جب بائک پہ ٹریول کرتا ہوں اکثر، اچھا گاڑی میں بھی ٹریول کروں تو یہ سامان میرے پاس ہوتا ہے، مگر جب میں بائک پہ ٹریول کرتا ہوں تو اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ میرے جوتے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لانگ بوٹس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور جو میرا ہیلمٹ ہے وہ میرا بڑا آرمی گرین، اسی طرح کا آرمی گرین میرا ہیلمٹ ہے، اور میں نے سر کو تاکہ پسینے سے میرا ہیلمٹ خراب نہ ہو تو میں نے اکثر چیزیں اپنے سر پہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بینڈانا ہوتا ہے، فیس ماسک ہوتا ہے۔ تو میں اسٹور میں اکثر جاتا ہوں، اور جب بھی میں وہاں جاتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں جاؤں یا بائک پہ جاؤں، میرے پاس جو سامان ہوتا ہے اس کو ایک وہاں پہ مخصوص گارڈ ہے، وہ اس کو ہمیشہ چیک کرتا ہے، اور میں اس سے مسکراتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو میں اسے مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ جو سارا سامان ہے نا وہ گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے اب ایک دوستی ہو گئی ہے، لیکن اس کے احترام میں ہمیشہ اپنا سامان چیک کراتا ہوں۔ اچھا، اس مخصوص حلیے کی وجہ سے مجھے اکثر جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ ایسی دوستی ہو جاتی ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوں کہ اصل بم تو نہیں ہے میرے پاس، میں خود ایک بم ہوں، یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کر کے معذرت
میں لوگوں کے ساتھ ایک فرینڈلی اور تفریحی وہ کر کے دوستی کر لیتا ہوں. تو میرا نیچر بھی تھوڑا سا شغلی قسم کا ہے. مستی مذاق کر کے میں لوگوں سے دوستی کر لیتا ہوں. اب میں اسی اسٹور سے انہی حضرت سے مستی مذاق کر کے اندر گیا, اور جب میں باہر آیا اپنا ہیلمٹ ریسیو کرنے کے لیے تو پھر میں نے ان سے وہی ہنسی مذاق کیا, سلام کیا, اور ایک فرینڈلی جیسچر کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ سلام دعا کرتے ہو, مسکرا کے ملتے ہو, تو آپ آٹومیٹکلی خود بھی مسکرا رہے ہوتے ہو. اور ایک مسکراتے ہوئے جیسچر کے ساتھ جیسے ہی میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مجھے ایک حضرت سفید کپڑوں میں, سفید داڑھی, ضعیف, سفید ٹوپی, وہ مجھے کہتے ہیں, ارے اللہ کے مولا, اللہ کے ولی, کہاں سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ میں آئی واز ٹیکن بائی سرپرائز. اور میں مسکرا بھی رہا تھا, میرا موڈ جولی تھا, میں خوش مزاج ہوا تھا. تو میں نے کہا میں یہیں سے آیا ہوں سر, میں کہاں سے آؤں گا؟ کہتے ہیں نہیں کہاں سے آئے ہو, اصل میں تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا اصل میں تعلق یہیں سے ہے, کراچی. نہیں تمہاری کاسٹ کیا ہے؟ اب ان کے جو حلیہ تھا نا, اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا تھا. تو وہ بڑے مجھے ضعیف اور وہ اسٹور بھی بڑا پوش تھا, اور وہ حضرت بھی بڑے صاف ستھرے اور بڑے اچھے لگ رہے تھے. بالکل لگ رہا تھا جیسے کسی تبلیغی جماعت کہ کسی امیر طبقے کے وہ کیا کہتے ہیں ممبر ہیں. تو مجھے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی مانگنے والے ہیں یا کوئی فقیر ہیں یا کیا ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ کسی کے دادا ابو یا نانا ابو ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ اترے ہیں, فیملی اندر چلی گئی, پیچھے سلو آ رہے تھے, ان کو میں نظر آ گیا اور محبت میں سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا, جب انہوں نے 2-3 دفعہ ایمفسائز کیا تو مجھے سمجھ میں آیا ہی از آسکنگ اباؤٹ مائی کاسٹ. تو میں نے ان کو بتایا میرے والد صاحب جو ہیں وہ پٹھان ہیں, بنوں سے ان کا تعلق ہے. کہتے ہیں ہاں صحیح. پھر کہتے شادی کہاں کی ہے؟ میں نے کہا اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہوشیار عقلمند انسان ہوگا وہ کرے گا نہیں, بٹ آئی ایم لائک ان اوپن بک. تو میں ان کو بتانے لگ گیا. میں نے کہا یہاں کی ہے. کہتے ہیں اس کی کیا کاسٹ ہے؟ میں نے کہا اس کی یہ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا, ان کے سامنے نکل رہا تھا, کیونکہ آپ سے مراد ہے کہ اب تو یہ پبلک ہو رہا ہے نا, تو میں ہر چیز پبلک پہ نہیں بتا سکتا. لیکن ان کو میں اوپنلی ہر چیز بتا رہا تھا, ان کی عمر کا تقاضا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کاسٹ کیا اس کی؟ میں نے اسے کاسٹ بتایا. کہتے ہیں وہاں کیوں نہیں کی, یہاں کیوں کی؟ میں نے کہا بس ایسی. پھر کہتے ہیں کام کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں یوٹیوبر ہوں, میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں. کہتے ہیں اچھا کون سی ویڈیوز بناتے ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی ویڈیو نہیں بناتا, میں اچھی ویڈیو بناتا ہوں. کہتے ہیں بتاؤ تو کون سی بات؟ میں نے کہا مزاحیہ ویڈیوز بناتا ہوں, میں ہارر کہانیاں لکھتا ہوں, اور میں اچھی باتیں کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ بتاؤ گندے کام کب چھوڑے؟ میں نے کہا کون سے گندے کام؟ کہتے ہیں مجھے سب نوجوان کرتے ہیں. اور انہوں نے اوپنلی کہا, میں آپ کے سامنے تھوڑا پردہ رکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے گندے کام نہیں کیے. میں نے کہا میں نے گندے کام نہیں کیے. میں نے کہا میں شرارتی تھا, میں سب کچھ تھا. ہاں ٹھیک ہے, اتنا تھا جتنا کوئی بھی نوجوان کرتا ہے, لیکن میں نے ایز سچ کوئی گندے کام نہیں کیے, میں اچھے بچوں میں سے تھا. کہتے ہیں اچھا اور بتاؤ پورن موویز دیکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں دیکھتا. کہتے ہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا نہیں اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, گناہ ملتا ہے. کہتا ہے لیپ ٹاپ تو ہوگا؟ میں نے کہا جی ہے. کہتے ہیں فون بھی ہوگا؟ میں نے کہا جی ہے. کہتے ہیں اس میں مجھے دکھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا. تو کہتے ہیں کیوں نہیں دکھاؤ گے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں آپ کو بتایا میں اچھی ویڈیوز بناتا ہوں, میں اچھی باتیں کرتا ہوں, میں آپ کو بھی اچھی باتیں بتاؤں گا, میں آپ کو بھی اچھی چیزوں کی طرف راغب کروں گا. پھر کہتے ہیں اچھا جان من بنائی ہوئی ہے, ورزش کرتے ہو؟ میں نے کہا جی سر میں کرتا ہوں. کہتے ہیں کہاں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں پارک میں جو ہے نا ایکسرسائز کرتا ہوں. کہتے جم جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں جم نہیں جاتا, میں پارک میں ورزش کرتا ہوں. کہتے اچھا تو جان تو ہے, تو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا میں رکھ سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 4 کو پیار کر سکتے ہو؟ اب میں یہ پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں, وہ اوپنلی کر رہے ہیں. مطلب ایک طرف کوئی سوال ہو رہا ہے, پھر ایک دم سے ہی ٹیکس می بائی سرپرائز ایک عجیب سی بات کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں ایک وقت میں نہیں کر سکتا, میں انسان کا بچہ ہوں. کہتے ہیں نہیں تو مفتی طارق مسعود کو سنتے ہو؟ میں نے کہا جی سنتا ہوں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل کو سنتے ہو؟ میں نے کہا جی سنتا ہوں. تقی عثمانی صاحب کو سنتے ہو؟ میں نے کہا جی میں سنتا ہوں. کہتے ہیں اور کس کو سنتے ہو؟ میں نے کہا میں تمام علماء کرام کو سنتا ہوں, فرقے کے میں کوئی وہ نہیں رکھتا, میں شیعہ سنی بریلوی سب کو سنتا ہوں. کہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی مفتی طارق مسعود کی تو 4 بیویاں ہیں, اس میں تو بڑا جاندار آدمی ہے, تم ویسے نہیں ہو؟ میں کہا نہیں میں ویسا نہیں ہوں, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو میں ایک وقت میں 4 بیویوں. میں نے کہا یہ تو شاید جائز بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا, انہوں نے بہت عجیب باتیں کی, میں ہر بات تو بتا بھی نہیں سکتا. میں نے یہ بھی جو بتا دی یہ بھی میں نے بڑے پردے میں رہتے ہوئے بتائی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا میں اچھی باتیں کرتا ہوں, اچھی ویڈیوز کرتا ہوں.
ایک طرف وہ مجھ سے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف وہ مجھ سے علماء کرام کی باتیں، ایک دم سے وہ عجیب فزیکل باتیں کرنے لگتے ہیں. کچھ باتیں مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں جو بتانی چاہیے، وہ مجھے بالکل ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں. لیٹ می تھنک. بالکل یاد نہیں آ رہی، بٹ بہت ویئرڈ. جو سب سے ویئرڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ ساری مکالمے کے دوران وہ میری کمر پہ ہاتھ پھیر کے کچھ مل رہے تھے. اچانک 3 منٹ کی گفتگو کے بعد مجھے فوراً یاد آیا کہ ہمارے محلے میں ایک کیس ہوا تھا. ایک حضرت تھے، میرے دوست کے ابو، ان کو ہمارے محلے کی دودھ کی دکان کے باہر اسی طرح سے 2 لوگوں نے ہپنوٹائز کیا. اور وہ ویڈیو CCTV ہمارے پاس ہے کہ ایک شخص آیا، وہ بات کر رہا ہے، ایک اور آیا، اس نے کچھ آتے کے ساتھ، یار ہم نے CCTV میں دیکھا، اس نے ایسے کچھ ان کے منہ پہ کیا، اینڈ دین ہی واز لائک دس. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے، ان کو CCTV میں نظر آ رہا ہے، ان کو لے کے گئے اور پھر ان کے گھر پہ جا کے ان کا سارا گولڈ، ان کا سارا پیسہ ان کے ہاتھوں سے باہر نکلوا کے چوری کر لیا. مطلب وہ انکل کو لے کے آئے، اتنا ہپنوٹائز ہو گئے تھے، سارا گولڈ لا کے دے دیا. مغرب عشاء کے ٹائم تک وہ ایسے بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. مجھے لگا کہ کہیں میرے ساتھ وہ والا گیم نہ ہو رہا ہو. تو وہ جو ہے مجھے ان کے ہاتھ کا پھیرنا اور ان کا عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھنا اب ویئرڈ لگنے لگا. مگر میں نے پھر بھی حسن ظن رکھا، میں نے پھر بھی کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، اور اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ میں ابھی کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ ان ایڈیٹڈ ہے تو مجھے یاد نہیں آ رہا، بٹ ہی شیئرڈ سم مور ویری ویئرڈ کوسچنز ود می کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آدمی ہے، یہ جن ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ پیسے مانگنے آیا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. اچھا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے کنٹینیوسلی، اینڈ ہی از ربنگ مائی ہینڈس لائک دس. آخری چیز وہ کہتی ہیں تمہارے ہاتھ کتنی دفعہ چوموں؟ میں نے کہا آپ نہیں چومیں گے. کہتے ہیں ماتھا کتنی دفعہ چوموں؟ میں نے کہا نہیں چومیں گے آپ. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور میں اس کنٹینیوس کنورزیشن کے درمیان مسکرا رہا تھا، مسکرا کے بات کر رہا تھا. میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. کہتے ہیں اچھا سننا، مجھے سیر پہ اگر ہاں کہتے ہیں اگر تیرے ساتھ مال شال جاؤں یا کہیں پہ گھومنے جاؤں تو میری دوستیاں کرائے گا، سیٹنگ کرائے گا؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں کراؤں گا. کہتے ہیں کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا، میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا. کہتے ہیں تو کرے گا نا، تو اچھا ہے، تو کر لے گا. میں نے کہا نہیں میں بھی نہیں کروں گا. میں نے کہا میں نے پہلے بھی نہیں کیا. کہتے تو نے کبھی کوئی ہاں کہتے ہیں دوستیاں رکھی ہیں؟ میں نے کہا میں نے بہت دوستیاں رکھی ہیں. کہتے ہیں کبھی لب شیریں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے لب شیریں نہیں کیا. کہتے ہیں مجھے کروائے گا؟ میں نے کہا نہیں میں آپ کو بالکل نہیں کراؤں گا. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے تو اللہ اللہ کرنے والے دن ہیں، آپ کو اب یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نو واز ہی ٹیسٹنگ می، مجھے نہیں پتا. وہاں پیچھے سے کوئی کیمرہ لگا تھا، میرے سے کوئی پرینک ہو رہا تھا، کوئی میری بات ریکارڈ کر رہا تھا. بٹ میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی رسپیکٹفلی ان حضرت کا نہ مذاق اڑایا، نہ ان سے کوئی گندی بات کی. میں نے اس پورے معاملے کو کور کیا. یہ چمی والی بات جو کہ ہاتھ اور ماتھا کتنا چوموں، اس کے اوپر کنورزیشن ختم ہو گئی اور میں چلا گیا. بٹ اٹ واز ویری ویئرڈ. اور پھر مجھے یہ فیس بک پہ دوسرے حضرت کی وہ بات نظر آئی. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا تھا، یہ کون تھے، یہ کیوں آئے تھے، یہ کیا چاہتے تھے، ان کا موٹیو کیا تھا. کیا یہ ساری بات کر کے مجھے انٹائز کر کے یہ چاہتے تھے میں ان کو کوئی پیسے دے دوں؟ لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حلیے سے بھی کوئی، اٹ واز ویری ویئرڈ. وہ جادو کر رہے تھے، وہ کوئی عمل کر رہے تھے، وہ کوئی ہپنوٹائز کرنا چاہتے تھے. پر وہ کر کے مجھے پھر ایونچولی کیا کرتے، آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ بات شیئر نہیں کرنی تھی، لیکن جب اس فیس بک پہ دوسرے بندے کو میں نے سنا تو میں نے کہا کہ میں یہ بتاؤں. اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو نماز کی پابندی کرو، ذکر اذکار کرو، مسنون اذکار کرو، اپنے آپ کو اپنے حفاظت کے حصار میں رکھو. یو نیور نو کہ تمہیں کیا واقعی کوئی جنات کی مخلوق یا کوئی شیطان یا کوئی عجیب و غریب کون تمہیں ٹکرا جائے. سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. فزیکلی دوڑنے کے لیے بھی ریڈی رہا کرو تاکہ یو کین آؤٹ رن سچ اے پرسن. ٹھیک ہے، لڑائی ہر چیز نہیں ہوتی، آؤٹ رن کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ٹیکنیکس کو جانو، ٹھیک ہے، پارکور ٹائپ کی حرکتیں تمہیں آنی چاہیے. اینڈ جسٹ بی سیف. یو نیور نو کہ تمہیں یار کس قسم کا عجیب و غریب ویئرڈ انسان ٹکرا جائے، کیا بات کرے. اور محتاط رہا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اور آپ کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایسی حالت میں لے آتے ہیں کہ آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے، وہ آپ کو ناپاک ڈکلیئر کر کے آپ ہی کو مروا بھی سکتے ہیں. تو پلیز اپنا خیال رکھیں، ایسے لوگوں سے بچیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو ایسے تمام واقعات بتاؤں گا جو مجھے وقتاً فوقتاً اس طرح کے لوگ ٹکراتے رہیں. کوئی بات بری کی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.